الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث اور نہیں آتا ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی ذکر نیا الا كانوا عنه معرضين مگر وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں منہ پھیر جاتے ہیں فقد كذبوا پس تاکید جھٹلایا انہوں نے فسيأتيهم پس جلدی آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں ما كانوا به يستهزئون اس سبب سے کہ وہ استہزاء کرتے رہے مذاق اڑاتے رہے اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف زمین کی کتنی اگاتے رہتے ہیں ہم اس میں جوڑے جوڑے ہر ایک چیز کے ان فی ذلک لآیہ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں ہے اکثر ان میں ایمان لانے والے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پچھلے سبق میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے آپ کے ذمہ صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہے پیغام کو منوانا نہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ سامعین کی اپنی ذمہ داری ہے کہ چاہیں وہ آپ کی بات کو قبول کریں اور چاہیں وہ قبول نہ کریں. پھر اس بات کی تلقین تھی کہ آپ اے پیغمبر اسلام اس بات سے ہلکان مت ہوں کہ آپ کی بات سن کر یہ لوگ
آپ کا اور آپ کی کہی ہوئی بات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. فرمایا اگر چاہیں ہم مجبور کر کے ان کو منوانا تو اس منوانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن ہمارے قانون کے اندر کسی کو مجبور کر کے منوانا نہیں ہے. ہم انسان کو اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے جس حد تک اختیار دے چکے ہیں، ہم اس سے وہ اختیار چھیننا نہیں چاہتے. اسی اختیار کی وجہ سے وہ مکلف ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. اور اگر اس سے وہ اختیار چھین لیا جائے، وہ اختیار لے لیا جائے، تو پھر وہ اللہ کے ہاں مکلف نہیں رہتا. اس لحاظ سے جو ذمہ داری آپ کی نہیں ہے اس پر آپ زیادہ جذبیز نہ ہوں، بلکہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. پھر میں یہ بات جو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اس سے مدعا یہ ہے کہ ہر داعی الحق کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام قوم کے لوگوں تک پہنچا دے. کسی داعی کے ذمہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنی دعوت کو منوائے. جو داعی اپنی دعوت کو منوانے کے لیے 1 2 3 نہیں طرح طرح کے پاپڑ بیلتا ہے، یقین جان لیجئے کہ اس کا کچھ اپنا مفاد بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اگر اس کا اپنا ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو تو وہ پیغام پہنچا کر بڑی ذمہ ہو جائے اور سامعین پر اس بات کو چھوڑ دے کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. لیکن میں نے عرض کیا تھا، اب بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے دعوت دینے والے موجود ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، ان سب کے ہاں مبلغین حضرات کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا پیغام منوائیں. پھر اس منوانے کے لیے وہ طرح طرح کے ڈھنگ اختیار کرتے ہیں، اور جو ڈھنگ اختیار کرتے ہیں چونکہ وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی صورت ایسی ضرور ہوتی ہے جس سے سامعین بھی یہ بھانپ جاتے ہیں کہ یہ پیغام دینے والا اللہ کا پیغام نہیں بلکہ اپنی خواہش کا پیغام پہنچا رہا ہے. آج کے سبق میں بھی اسی بات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ میرے رسول، جب بھی رحمان کی طرف سے کوئی ذکر آپ کی طرف آتا ہے اور یہ سامعین کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ سامعین ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، ایک رواج کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. جب اس ڈگر کے خلاف، اس رواج کے خلاف وہ کوئی بات سنتے ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے. پھر سامعین اس بات پر مجبور نہیں، یعنی میں نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ ضرور جو پیغام میرا رسول تم کو پہنچا رہا ہے اس کو مانو، اگر تم نے نہ مانا تو اسی وقت تم کو پکڑ لیا جائے گا. نہیں، وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے. مثالیں دے رہا کر کے اللہ نے بتایا کہ میرا نبی
ابراہیم علیہ السلام ایک مشورے کے طور پر اللہ سے مشورہ کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، میں نے بہت زور لگایا آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ہر ممکن کوشش کی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا۔ میری رائے میں، میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ ان کا رزق بند کر دیا جائے اور صرف ان کو دیا جائے جو تجھ پر اور تیرے اس گھر پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام، یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے فکر نہیں کی، یہ رب المسلمین میں نہیں، ماننے والوں کا رب نہیں، میں ساری مخلوق کا رب ہوں، اور یہ اختیار میں نے خود ان کو دیا ہے۔ یہ مانے نہ مانے، تسلیم کریں یا نہ کریں، رزق کا نظام بالکل اس سے الگ ہے۔ اس بات پر میں بین نہیں لگا سکتا کہ جو میرا نام لے، جو میرے قانون کے مطابق کام کرے، اس کو رزق دوں اور دوسرے سے رزق چھین لوں، یہ میری ربوبیت کے خلاف ہے۔ اور میں اپنے اصول کے خلاف خواہ کوئی بھی کچھ کہے، لیکن اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہی حربہ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلاً حکومت ہے جو برسر اقتدار ہے، وہ اپنے اقتدار میں سب سے زیادہ یہی حکومت کام کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا بنے کہ آئندہ الیکشن میں آنے کے لیے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے لیے عوام میں، خواص میں ایسا طریقہ رائج کرنا کہ یہ لوگ میرے سے زیادہ مستفید ہوں، وہاں دیں آپ جہاں کل کو آپ کو امید ہے کہ ووٹ ملے گی، اور جس طرف اور جس علاقے سے، جس گروہ سے، جس پارٹی، جس خاندان سے آپ کو امید نہیں ہے، اس سے دیا ہوا واپس لینے کی کوشش کریں، روک۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اللہ اور ان پارٹی لیڈروں میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر اللہ بھی یہی کام کرے جو یہ پارٹی لیڈر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار یہ ارشاد فرمایا گیا کہ نہیں، میری طرف سے عام چیز ہے، کوئی تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اور یہی ڈھنگ اگر انسان اپنا لے تو اس کے لیے بہت مفید رہے۔ مخالفت ہوتی ہے، وہی مثال جو پہلے میں نے دی ہے کہ ایک ممبر، مثال دیتا ہوں میں وہی بات کہ ایک یونٹ کے لحاظ سے ایک علاقے سے منتخب ہو کر جاتا ہے، بعض نے اس کو ووٹ دیا، بعض نے نہیں دیا، چلو، کیونکہ نہ میرا یہ شعبہ ہے نہ یہ، میں ایک بات کر رہا ہوں تاکہ بات تفہیم ہو جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس پورے علاقے کے جتنے مسائل ہیں، ان سب کا مسائل کا یہ جواب دہ ہے، خواہ اس کو ووٹ دینے والوں کو وہ مسائل درپیش ہے، خواہ نہ ووٹ دینے والوں کو۔ ایک راستہ ہے، سڑک بننا ہے، اس پر ہر انسان چلے گا، ووٹ دینے والا بھی، نہ ووٹ دینے والا بھی، ایک مسلم بھی، غیر مسلم بھی، اپنا بھی، بیگانہ بھی۔ اب یہ خیال میں رکھنا کہ یہاں سے جس علاقے سے مجھے ووٹ ملے ہیں ان کو راستہ دوں اور دوسروں کا راستہ روک دوں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہی آ رہا ہے۔ اگر اس کی بجائے یہ وسعت سے کام لے کر جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، ووٹ نہیں دیا، ان کے ساتھ مزید احسان کیا جائے، آپ دیکھیں کہ اس میں رنگ کیا نکلتا ہے۔ لیکن یہ بات کوئی شخص اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی ہر انسان الا ماشاء اللہ اپنے خلاف کوئی بات سن کر خوش نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ لوگ بالکل تسلیم نہیں کرتے خدا کو۔ ایسے نامراد بھی ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، کسی رنگ میں بھی دیتے ہیں۔ آج بھی ہم گلہ کرتے ہیں نا زمانے کا کہ جی زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ برا ہو گیا،
اس وقت بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایسے لوگ موجود تھے جو زمانے کو برا بھلا کہتے تھے. حدیث ہے، حدیث بھی قدسی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ زمانہ کو گالیاں مت دو. زمانہ کو گالیاں دینا یوں سمجھو جیسے اللہ کو گالیاں دینا ہے. زمانے کا قصور، زمانے کے اندر ہے کون؟ زمانہ کیسے بن گیا؟ آپ لوگوں نے تو زمانے کو تشکیل دیا. آپ ہی کے کردار سے زمانہ صحیح ہوتا ہے، آپ کے کردار سے زمانہ غلط ہوتا ہے. اللہ قرآن کریم میں مکہ کی بستی میں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، ظالموں کی بستی قرار دیا گیا ہے. ظالموں کی بستی کب تک؟ جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بستی والوں نے ظلم کیا، اس وقت تک وہ ظالموں کی بستی تھی. پیغمبر کو تکے دے کر نکالا، اس وقت تک وہ ظالموں کی بستی تھی. جب یہ مظلوم یہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اللہ نے اس بستی کو فتح کرا دیا اور اب یہ مکہ ظالموں کی بستی نہ رہا بلکہ مکہ مکرمہ ہو گیا. اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ مکرم ہو گئے، عزت والے ہو گئے. پیغمبر کی انہوں نے عزت کی، پیغمبر کو مان لیا، تسلیم کر لیا، مجبور کیا، بہرحال تسلیم کیا تو یہ مکرم ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانے والے برے ہو جاتے ہیں، اور زمانے والے برے ہوں تو زمانہ برا ہو جاتا ہے. اگر زمانے والے نیک ہو جائے، زمانے والے درست ہو جائیں تو زمانہ خود بخود درست ہو جاتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانے کی جو حالت تھی وہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور اس جد و جہد کے بعد جو مدت تک جاری رہا، اللہ نے اس زمانے کو کیسے ٹھیک کر دیا؟ ایسے ہی کہ وہ زمانے میں بسنے والے ٹھیک ہو گئے، وہ درست ہو گئے تو زمانہ خود درست ہو گیا. لہذا زمانے کو گالیاں دینے سے نہیں، اپنے آپ کو درست کرنے سے زمانہ درست ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم ہمیشہ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسرے کو. یہ بات میں عموماً کہتا ہوں نا، آپ سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اصلاح ہوتی ہے انسان اپنی اصلاح کرے، ہر آدمی اپنی اصلاح کرے، تاجر اپنی اصلاح کرے، صارف اپنی اصلاح کرے، بڑا اپنی اصلاح کرے، چھوٹا اپنی اصلاح کرے، عالم اپنی اصلاح کرے اور متعلم اپنی اصلاح کرے. سارے انسان مل کر اپنی اصلاح کریں. ملک کا وزیر اعظم ہے تو اپنی اصلاح کرے، ملک کا صدر ہے تو اپنی اصلاح کرے. جو شخص بھی ہے وہ اپنی جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کرے زمانے میں اصلاح نہیں ہو سکتی. ہمارے سارے خطیب الا ماشاءاللہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کی اصلاح ہو جائے لیکن خود اپنی اصلاح کی طرف کبھی دھیان نہیں دیتے، تو ان کو سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح تو ہو گئی، حالانکہ یہی بات صحیح نہیں ہے. ہر انسان خواہ وہ کسی کیٹاگری کا ہے، کتنے ہی عہدے پر فیض یاب ہے، کتنا ہی عالم ہے، کتنا ہی پڑھا لکھا ہے، کتنا ہی سمجھدار ہے، وہ اپنا تجزیہ کرتا رہے تو اس کے اندر بے شمار خامیاں نظر آئیں گی اور ان خامیوں کو نکالیں. میں یہ حدیث بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے تھے اور جب واز ختم ہوتا صحابہ باہر نکلتے، ایک دوسرے سے ہر ایک دوسرے کو ملتے ہوئے کہتا کہ یار میں منافق ہوں، دوسرا کہتا ہے میں منافق ہوں، تیسرا کہتا ہے میں منافق ہوں. یہ شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ جو باہر نکل کر تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایسے ایسے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہو، اپنی کمی کا اظہار کرتے ہو
تو میں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک تمہاری حالت یہ ہوگی تم اصلاح پذیر ہوتے رہو گے. گویا تمہاری اصلاح کی صورت یہی ہے کہ تم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے اپنی خامیوں کو چیک کرتے ہو کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ خامی ہے. آپ نے فرمایا جب تم یہ کام چھوڑ دو گے تم کوشش کرو گے کہ دوسرے کی اصلاح ہو اور اپنی طرف دھیان نہیں دو گے تو سمجھ لو کہ زمانہ تباہی کی طرف چلا گیا. اس لحاظ سے کہ تم یعنی کہ ہر آدمی نا اپنے بارے میں نہیں سوچے گا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو ہر انسان اپنے نفع کے لیے زیادہ سوچتا ہے دوسرے کے نفع کی بجائے. اور یہ بات آج کوئی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. دو باپ بیٹا ہوں، دو حقیقی بھائی ہوں، اس سے زیادہ تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا نا. دو حقیقی باپ بیٹا ہوں، دو حقیقی بھائی ہوں، دونوں الگ الگ کام کر رہے ہوں تو ہر بھائی کی خواہش یہ ہوگی کہ میرا کام آگے بڑھے. باپ بیٹے میں بھی یہ سبقت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ باپ سے میرا کام بڑھ جائے. باپ کہتا ہے کہ بیٹے سے میرا کام بڑھ جائے. کیوں؟ اس وقت رشتہ داری بھی کیوں یاد نہیں رہتی؟ اس لحاظ سے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اس میں میرا بھلا ہے، میرے کارخانے کا مال زیادہ چلے گا، میری بکری زیادہ ہوگی، میرا مال زیادہ بڑھے گا، مجھے زیادہ بچت ہوگی. تو ہر آدمی اپنی بچت کے لیے کوشش کرتا ہے نا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اصلاح کوئی انسان اصلاح سمجھے تو دوسرے کی کوشش کرے اور اپنا خیال نہ کرے؟ اس کو تو ہر حال میں اپنی اصلاح پہلے کرنی چاہیے تھی. اگر وہ صحیح معنوں میں اصلاح کرنا چاہتا پھر جب ہر آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرتا تو انہی انسانوں سے جو معاشرہ تشکیل پائے وہ یقیناً اصلاح پذیر ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میری اصلاح کرتے رہیں میں آپ کی اصلاح کرتا رہوں؟ نہ میری اصلاح ہوگی نہ آپ کی. میں دیہاتی آدمی ہوں، اس لیے دیہات کی میں آپ کے سامنے وہ کلچر رکھتا ہوں جو ہمارے ہاں چلتا ہے. دو آدمی دونوں کا کھیت ساتھ ساتھ ہے. اس وقت وہ نیشکر جس کو آپ کی زبان میں پنجابی زبان میں کماد کہتے ہیں مثلا وہ تیار ہے اور ہر گھر میں چوسنا گنا ہر آدمی کا بچے کو. لیکن ساتھ ساتھ کھیت ہونے کی وجہ سے ایک جائے گا تو وہ دوسرے کے گنے توڑ لے گا، کاٹ لے گا، 2 4 10 اور کھلے اپنے کندھے پر لگ کے لا رہا ہے. وہ دوسرا کھیت والا دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کماد اس کا نہیں، یہ نیشکر اس کا نہیں، یہ گنے اس کے نہیں، یہ لیکن کہہ نہیں سکتا کہ اس کا ساتھ فصل ساتھ ہے اس کی. میں کیسے جب ہی وہ منہ موڑ کے گیا تو وہ اس نے 10 دیکھے تھے تو وہ 15 20 کاٹے گا لیکن اس دوسرے کے وہ بھی کھلے بندو لے کے آئے گا. اب ایمانداری سے کہیے کہ دونوں نے حرام کھایا، دونوں نے ایک دوسرے کا نقصان کیا اور بڑھ چڑھ کر کیا. جس گھر میں صرف 2 یا 3 وہ گنے چاہیے تھے اس گھر میں 10 15 گئے دیکھا اور نقصان دونوں کا کیا، حرام دونوں نے کھایا. لیکن کوئی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اس محنت میں سے 2 اچھے اپنے بچوں کے لیے میں اور اپنے بچوں کے لیے میں. یعنی اس لحاظ سے میں صرف یونٹ میں ایک مثال دے کر کے کہہ رہا ہوں. اسی لحاظ سے آپ دیکھتے رہیے سارا معاملہ ہمارا اس طریقے سے. میں کھانے کے لیے کوشش کرتا ہوں آپ کھانے کی کوشش کرتے ہیں مجھ سے. ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ میرے بچوں کا رزق ہے، 2 4 6 مریض آئے ہیں، میرا 600 1000 روپیہ میں روز کا خرچہ ہے، انہیں سے پورا کرنا نہیں. وہ اتنی فیس رکھے گا. اور دوسرے کاروبار بھی اسی پر نتیجہ کر لیجیے کہ جس کے ہاتھ میں جو کاروبار ہے وہ اسی لحاظ سے نتیجہ کیا نکلا اس کا کہ ایک ہاتھ سے وہ دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے لے رہا ہے، ایک سے لے رہا ہے تو دوسرے سے دے رہا ہے. شام کو نتیجہ کوئی رہتا ہے. لیکن کوئی انسان یہ بات سوچنے کے لیے نہیں ہے کہ یار یہ کہاں تک یہ چیز جائز ہے اور کہاں تک جائز ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرماتے ہیں.
اسلام انہی چیزوں سے بنا ہے، اسلام انہی چیزوں کی اصلاح چاہتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے نا، ہر حکومت کا پہلا اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم مہنگائی کو ختم کر دیں گے اور اس ملک کی اصلاح کریں گے۔ اخبارات، نشر و اشاعت کے سارے وسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی جتنا اعلان کسی کا زیادہ ہے، اس کے بالکل برعکس۔ آپ محسوس نہ کریں، ہمارے بھائی کئی مدرسین بھی ہیں، میں ایک بار نہیں 3 بار کے اعلان بڑے امتحان سے سن چکا ہوں کہ وزیر تعلیم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس سال چھٹیاں کم ہونی چاہیے، ہماری تعلیمی نقصان ہو رہا ہے اور اس سال چھٹیاں کم ہوں گی۔ اعلان وزیر تعلیم کی طرف سے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ جون جولائی آتی ہے تو پہلے سے 10 چھٹیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی 2 مہینے ہوتی تھی، پھر 2 مہینے 10 دن ہوئی، پھر 20 دن ہو گئی، اب 3 مہینے تک ہم پہنچ چکے ہیں، اب 3 سے آگے بڑھ پائیں۔ یعنی اعلان یہ ہوا ہے کہ چھٹیاں کم ہوں گی، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ پہلے سے 10 زیادہ بڑھ گئی۔ ایک طرف چھٹی ہے، مثال ایک دیتا ہوں کہ مثلا عید میلاد النبی وہ ہمارا بڑا ثواب اعظم ہے، ان کی وہ چھٹی منظور ہوگی، کسی نے کر لی، چلو۔ اب دوسرا گروہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا مبارک فلاں آدمی ہے، ہم اس کی چھٹی کرنی چاہتے ہیں۔ تیسرا اٹھتا ہے کہ جی ہم اس کی چھٹی کریں، چوتھا اٹھتا ہے کہ ہم اس کی چھٹی۔ اس لحاظ سے آپ چھٹیوں کا اندازہ کریں تو کوئی ترتیب ہمارے ملک کے اندر رہی نہیں گئی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی لیڈر یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سمجھے کہ گلے سے اتارو، چلو جاتے ہیں جہنم کو جانے دو، ان کو جو کچھ ہوتا ہے۔ جب حکومت کی طرف سے اعلان یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کو عام کر دیں گے، نتیجہ اس دور میں ہمیشہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم پہلے سے 4 گنا مہنگی ہو جاتی ہے۔ سکول کھلتے ہیں، ان لوگوں کو داخلے ملتے ہیں جو ہزاروں روپیہ اکٹھا کر کے ایک فیس میں دے سکتے ہیں، غریب کا اسی طریقے سے بچے۔ یعنی جس معاملے میں جو اعلان ہوا بالکل اس کی نفی حکومت کی طرف سے ایک ایک چیز میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کرپشن یہ آوازیں آتی ہیں کہ جی فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس معاملے میں روک کی کوشش ہوتی ہے اس معاملے میں پہلے سے زیادہ دراریں پڑ جاتی ہیں، پہلے سے زیادہ فریبی اور مکار آ جاتے ہیں، مکاریاں بڑھ جاتی ہیں اور عوام اس کا نتیجہ بھوگ رہے ہیں۔ ایک ایک مثال کو آپ چیک کرتے چلے جائیے میرے بھائی، اسلام تو اسی چیز کا نام تھا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کتنی صاف اور کتنی واضح تعلیم تھی اسلام کی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہے۔ ہم نے بالکل اس کا ترجمہ یہ کر لیا کہ کسی زبان سے جتنا زیادہ کوئی ڈس لے اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مفتی ہے، اتنا بڑا قاری ہے، اتنا بڑا وہ پرہیزگار۔ اور اگر وہ ڈس نہ سکے، اگر وہ دکھ نہ پہنچا سکے تو پھر وہ معاملہ اسلام کا نہیں رہتا۔ اللہ ہماری سمجھ کو سیدھی کر۔ فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رحمان کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے یہ لوگ اس سے بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا رواج کچھ کرتا ہے، پیغام تیرا کچھ ہوتا ہے اور رواج کے خلاف کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر آدمی رواج سے بیزار ہے اور کوئی آدمی اس رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تعجب، میں ہوں یہاں، عالم ہو یا جائے، ہر طرف سے جہاں اصلاح کی کوئی صورت نہیں کبھی ایک جماعت اٹھتی ہے، اس کا پروگرام سنتے ہیں، ان کے رسائل پڑھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور اس کا کردار دیکھتے ہیں تو بالکل اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے، پھر پریشان ہو کر رہ جاتے ہیں کہ یار کہا کیا گیا ہم سے، دیکھا ہم نے کیا۔ یعنی پورا سرکل ہمارے ملک کے اندر یہی چل رہا ہے۔
حکومت سے لے کر عوام بھی سمجھ گئے اس بات کو کہ حکومت جو کرتی ہے وہ کہتی ہے، وہ کرتی نہیں، جو کرتی ہے وہ کہتی نہیں۔ مولوی بھی سمجھ گیا کہ جو کہنا چاہیے وہ کرنا نہیں چاہیے، جو کرنا چاہیے وہ کہنا نہیں چاہیے، لہذا سارے اس معاملے میں اسی ڈگر پر چل گئے۔ اصلاح کون ہوگی، کون کرے گا، کہاں سے آئے گی؟ وہ کوئی آسمان سے نازل ہو جائے گی اصلاح؟ اللہ کے پیغمبر کو اللہ مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول وما یاتیہم من ذکر، ان کے پاس کوئی ذکر نہیں۔ جب بھی کوئی ذکر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ الا کانوا عنہ معرضین، یہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رواج کے خلاف ہوتا ہے جو رواج یہ کر رہے ہیں، اور رواج کے خلاف کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعلان پر اعلان، قرآن پر قرآن، پڑھتے ہی چلے جائیے، لیکن وہ بات جو قرآن کہتا ہے کہیں ہو بھی رہی ہو عملی طور پر، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا معاشرہ اتنے قرآن کو اپنا لیتا تھا، ہر وہ کام کرتا تھا جو قرآن کہتا ہے، اور ہر اس سے باز آ جاتا تھا جس سے قرآن روکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ تھوڑا کو پرانی لت ہے زنا کی اور شراب پینے کی۔ جب قرآن نازل ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ساتھی جو اس وقت کے ساتھی تھے جن کے ساتھ وہ ساری خوش گپیاں کرتا تھا اور سارا معاملہ چلاتا تھا، وہ نظر پڑے، انہوں نے اس کو بلایا، دعوت دی اپنی طرف، تو وہ اٹھا کر کے چھلانگ لگا کر کے دور جا پڑا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہم کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، کلمے کا ذکر کرتے ہیں، سپیکر لگا کر کے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، سونے نہیں دیتے کسی کو۔ الا اللہ کی ضربیں اتنی لگتی ہیں کہ آپ شاید جتنی اس ملک میں لگتی ہوں کسی بھی ملک میں نہ لگتی، لیکن جتنا شرک پروان چڑھ رہا ہے اس ملک میں، شاید اس پوری دنیا میں کسی مشرکوں کے ملک میں بھی جو ہے نا پروان چڑھ رہا ہے کہ ضرب الا اللہ کی اور معاملہ شرک۔ اس لیے کہ ہماری تفہیم یہ ہے کہ کہو کچھ اور کرو کچھ۔ اللہ فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کی طرف سے کوئی ان کو پیغام ملتا ہے تو یہ منہ پھیر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رواج کے خلاف ہے۔ فرمایا فقد کذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون۔ اب رہ گیا اس کا علاج، آپ چاہتے ہیں کہ جو مخالف کرے مخالفت اسی وقت اس کا گلا دبا کر کے اس کو سمجھائے۔ فرمایا نہیں، ہمارے قانون میں نہیں ہے، ان کو کرنے دو مخالفت، ان کو کرنے دو مخالفت، لیکن تم تو اپنے آپ کو سنبھلو۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ تم بھی مخالفت، ہم بھی مخالفت، ہم صرف کہنے کی حد تک محدود رہ گئے اور آپ صرف سننے کی حد تک محدود رہ گئے۔ وہاں زمانہ کم از کم یہ ضرور تھا کہ جو سنانے والے تھے وہ سننے والوں کا یوں ساتھ نہیں دیتے تھے کہ ان کے ساتھ چلو چونکہ یہ سارے کر رہے ہیں، چلو تم ادھر کو جدھر کی آواز۔ یہ بھی ایک بڑے علامہ کا نسخہ ہے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی آواز، اس لحاظ سے کہ جہاں اس طرف چلو گے تو بڑے آسانی سے چلے جاؤ گے، اگر مخالف کے سامنے سینہ تانو گے تو بڑا مشکل پڑے گا معاملہ۔ فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد کذبوا، انہوں نے چٹلایا ہے نا تو چٹلانے دو۔ فسيأتيهم انباء، ان کے پاس خبریں آ چکی ہیں، جن جن لوگوں نے چٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ نوح علیہ السلام سے شروع ہو جائیے، موسیٰ علیہ السلام ایک ایک نبی جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے ان کے سامنے بیان کرتے چلے جائیے۔ چنانچہ سورہ ہود کو آپ اٹھائیے، سورہ الاعراف کو آپ اٹھائیے، جہاں جہاں نبی، یہ سورہ شعراء جو اس وقت شروع ہے نا اس کے اندر بھی یہی بات مضمون چلے سارے انبیاء علیہ السلام، تھوڑے تھوڑے مختصر۔
یعنی ہر نبی کی مخالفت ہوئی اور ہر نبی کی قوم کا تیا پانچا ہوتے کچھ دیر نہ لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رسول پہلے آنے والے کسی ایک جماعت کی طرف، کسی ایک گروہ کی طرف، کسی ایک بستی کی طرف، کسی ایک علاقے کی طرف رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ اس علاقے کے لوگ جب نافرمانیاں کرتے تھے، رسول کی مخالفت کرتے تھے، تو اس علاقے کو ہلا دیا جاتا تھا، اس قوم کو غرق کر دیا جاتا تھا، اور باقی قومیں سمجھ جاتی تھی کہ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے۔ اب آپ کو ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیج دیا، اب ہمارا قانون سن لو، وہ یہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وہ بڑا عذاب جو قیامت کا ہے اس سے پہلے مختلف عذاب دے کر ہم تیری قوم کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سمجھ جائیں گے تو ان کا فائدہ ہے، اگر نہیں تو پھر تیرے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا میں اور قیامت اس طریقے سے آئے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نیا پیغام، نہ کوئی نیا نبی، نہ کوئی نیا رسول، قیامت ہی ہے، اور وہ جب اللہ نے چاہا وہ آ جائے گی۔ لیکن وہ عذاب دے کر ہم بتلاتے رہتے ہیں قوموں کو کہ جو قوم معذب ہو ان کی حالت کیا ہوگی، لیکن بعض اوقات ہوتا ایسا ہے جیسے آج ہماری حالت ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ کسی ڈوم ڈانگری کو بندوق لگ گئی، گولی لگ گئی، اور اس بیچارے کے منہ سے یہ نکلا کہ خدا کرے جھوٹی ہو۔ ہماری عورتیں رونے کے لیے، پیٹنے کے لیے جاتی ہیں، جہاں مرے ہوئے کا پیغام آتا ہے تو اس مرے ہوئے پر کھڑی ہو کر کے نہ پیٹتی ہیں تو کہتی ہے خدا کرے جھوٹی ہو۔ تعجب ہے کہ جس کا پیغام تم کو پیش کیا، مرے کی اطلاع مل گئی، مرے کو پیٹنے کے لیے تم اکٹھی ہو گئی، اب بھی تم یہ کہتی ہو کہ خدا کرے جھوٹی ہو، یعنی سچ کو جھوٹ بنانا چاہتے تم۔ سچ تو کبھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ گولی لگ گئی، لگنے کے بعد خدا کرے جھوٹی ہو، یہ تو تمہارا ایک ایسے مذمومہ فکر ہے، ایسے تمہارا ذہن ہے کہ تمہارا ذہن بن گیا ہے کہ تم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ لگی ہوئی گولی کو مان لو کہ لگ گئی۔ مرے ہوئے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، مر گیا۔ بہن یہ ہماری قومی حالت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں اور ہمارا کوئی آدمی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم معذب ہو چکے ہیں۔ اسی کو علامہ پیٹتا گیا نا ساری زندگی کہ زیاں کاری تو الگ بات ہے کہ کوئی آدمی اپنا زیاں کر گیا، کوئی نقصان کر گیا، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ زیاں کار اپنا زیاں بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ میرا زیاں ہوا۔ ہماری قوم کی حالت اس وقت یہ ہے کہ ہم زیاں کاری کرنے کے بعد بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم زیاں کار بنائیں، ہمارا نقصان ہو گیا، ہماری کیا حالت ہوگی؟ حتیٰ کہ اس ملک کو، جس ملک کو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، آدھا ہمارا حصہ، پھر بھی ہم نے یہ تسلیم نہ کیا کہ شاید وہ ہمارے وجود کے ساتھ ہوا، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے شیخ، ہمارے بڑے بڑے لیڈر اپنے مقام پر خوش ہیں، جائے جہنم کے وہ کیا ہے مشرقی پاکستان کو، ان کی اپنی حکومت ہے، ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم ادھر ہے وہ ادھر۔ کسی کی سمجھ میں نہ رہا کہ یہ ملک کیوں حاصل کیوں کیا گیا تھا، ضرورت کیا ہے۔ اگر یہی معاملہ ہے، اسی لیے تو میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں تم جہاد کرتے ہو، کوئی انسان سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ اس جہاد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ افغانستان میں کرتے رہے ہو نا، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس لحاظ سے کہ وہ طریقہ کار جو اسلام نے بتایا تھا، جب تک وہ طریقہ نہیں ہوگا کبھی اس کا صحیح نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ ہم تو ایسے غرض کے بندے ہو گئے، بالکل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب جانور چلتے چلتے پھڑک گیا نا، اب مرنے والا ہے تو اس کو چھری پھیر کر کے حلال کہہ دیتے ہیں، مولوی بھی کہتا ہے، مفتی بھی کہتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ کہاں حلال ہے؟ جان نکل رہی تھی، آپ نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کیا، خون تک نہیں پھوٹا، اور قرآن نے حلت و حرمت اس میں رکھی تھی
کہ ہم حلال جس کو بولتے ہیں، طیب جس کو کہتے ہیں، اس کا خون مصفوح نکالنا ہے. جب وہ مصفوح خون نکلے گا تو حلال ہے، ورنہ حرام ہے. اور اس طرز کر کے آخری انجام پر پہنچے ہوئے کو آپ نے چھری چلائی تو خون پھوٹا بھی نہیں. تم کہتے ہو حلال ہے، کس پر اللہ کو بڑھا. اللہ اکبر نے حلال نہیں کیا، اس دم مصفوح نے حلال کیا ہے جو نکل گیا ہے. قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو. لیکن کوئی یہ قوم کو باور کرانے کے لیے تیار نہیں. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. خدا کرے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. قوم آخری دم پر پہنچ چکی ہے، تڑپ رہی ہے، لیکن تم کس انداز میں گل کھلائے جا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو اور کس خوشفہمی میں مبتلا ہو. میں نہیں کہتا، یہ آنے والا وقت تم کو بتا دے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم واقعہ ہو جانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ ہو. یہ کہاوتیں بنی ہیں نا، بنائی گئی ہیں اور بالکل سچ ہیں، صحیح ہیں، تفہیم کے لیے بنائی گئی ہیں. کہ کسی نے کہا تھا کہ باہر تو اولے پڑ گئے، اولوں نے کچھ نہیں چھوڑا، تو کسی ناکارہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے توے پر تو اولے نہیں پڑے. ہاں، توا بچ گیا، ساری دنیا بچ گئی. آج ہم اس ناج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا توا بچ گیا تو ساری دنیا بچ گئی. قوم کو، قوم کا غم کون ہے، کس کو ہے؟ یہ قوم کا غم تو رسول کو ہے جو ہلکان میں چلا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. اس لیے کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو کل ہلاک ہو جائیں گے. ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکے گا ان کو. اور میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. کبھی ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ایک ہی فصل جب یہ بوتے ہیں، جب فصل اگنے کا وقت آتا ہے تو وہ کس انداز سے ہوتی ہے، کس انداز سے آدمی خوش ہوتا ہے، کیا صورت ہوتی ہے اس کی. ہریاول ہر طرف ہرا بھرا نظر آتا ہے، خوش ہو جاتا ہے دیکھنے والا، آپ کو بیچنے والا. پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے وہ، حتیٰ کہ وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 2, 3, 4 مہینے کے بعد اس پر بیج لگ جاتا ہے، تیار ہو جاتی ہے فصل. اور اب اس کو خیال ہے کہ میں 1000 من اس بگھا زمین سے اٹھاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اس کو ریزہ ریزہ اور چورا چورا کر کے رکھ دیتا. ایک لحاظ سے تو یہ ہے کہ جیسے یہ فصل اگی، بڑی اور یہ پروان چڑھ گئی، بعین اسی طریقے سے انسان کل کا جو بچہ تھا، اللہ کے فضل و کرم سے آج کا یہ جوان ہے اور کل آنے والے کا یہ بوڑھا. تم میں یہ پتہ نہیں ہے تم کو. آج جو تم کو سفید داڑیوں والے ہم نظر آ رہے ہیں، کبھی ہم بھی بچے ہوا کرتے تھے اور کبھی مدت کی بات نہیں ہے. نہیں چاہتے تھے کہ وہ بچپنا جائے، وہ جوانی ہم سے دور ہو، لیکن نہ رہی. پھر اب سہارا لے کر اٹھتے ہیں، کل یہ سہارا بھی جواب دے جائے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈرانے والوں میں سے تو خود بھی ہے. جب تیرا یہ سفید بال آیا تو تجھے پھر بھی اس نے نہ ڈرایا کہ میرے پاؤں میں قبر میں پاؤں، میں اب جانے والا ہوں. تو نہیں چاہتا تھا کہ تیرے بال میں سفیدی آئے، تو سیاہ کرنے کے لیے سارے بابر بیلتا رہا، لیکن تو اس کو سیاہ نہ رکھ سکا. بڑی عزت تھی تیری، بڑی تکریم اور بزرگی والا تھا تو، بڑی منتا تھی تیری، لیکن ایک سفید بال کو تو سیاہ نہ رکھ سکا. اتنا بے اختیار ہے. اسی بے اختیاری کے اندر تو مر جائے گا. تو تم نے اس ساری زمین سے کوئی فائدہ نہ پایا کہ اس فصل کو جس کو تو اپنے ہاتھوں بیج بو رہا ہے اور کل کو وہ تیار ہو رہا ہے، پھر اس کا نابود ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا تیرے سامنے. کتنی فصلیں آئیں، کتنی فصلیں گئی. ان فصلوں نے تجھ کو نہ بتایا، تجھے احساس نہ دلایا کہ بعین اسی فصل کی طرح کل میں بھی اٹھایا جاؤں گا. یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم جزول.
اللہ، اے میرے بھائی غرور نہ کر، دھوکہ اور فریب نہ کھا اس مال پر، اس دولت پر، ان منڈیوں پر، ان کاروباروں پر، ان کوٹھیوں اور کاروں پر، اس لیے کہ یہ تو معمول زندگی ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا نہ کوٹھی بچائے گی، نہ کار بچائے گی، نہ اقتدار بچائے گا، اور تو دوسرے کے کندھے پر سوار ہو کر کے قبر تک پہنچے گا۔ اس وقت تو یہ ہوگا کہ یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے کسی کی کہ کسی کے کندھے پر اس کا جسم صحیح سالم زمین میں دفن ہو جائے، ورنہ آج جو حالات تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے، اور جتنا انسان بڑا ہے اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہے۔ یعنی اپنے لاشوں کو چھپائے پھر رہے ہیں ہم کہ کہیں ہمارا لاشا صحیح طریقے سے زمین میں دفن ہو جائے، ورنہ ہر وقت یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کس وقت یہ لاشا بھی صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اب تجھے اتنا ظلم کیوں ہے اور اتنا اپنے آپے سے باہر کیوں نکل رہا ہے؟ تجھے یہ زمانہ درس نہیں دے رہا؟ یہ فصلیں اللہ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایک ہی زمانے کے اندر مختلف بیج تو نے بوئے، ایک طرح کا پانی دیا، ایک طرح کی، لیکن جب فصل تیار ہونے پر آئی تو بیج پر انحصار ہوا۔ اللہ کام کا فصل ہے، اس وقت دیہات میں پک رہا ہے، تیار کھڑا ہے، کٹ گیا، کچھ کاٹا جا رہا ہے، کٹ جائے گا، 4-6 روز کی بات ہے، لیکن ساری فصل ایک جیسی ہے نہیں، بویا بھی ایک طریقے سے، لگایا بھی، سیا بھی ایک ہی طریقے سے، لیکن جب پک کر تیار ہوا تو اپنے بیج کی طرف وہ عود کر گیا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ۔ اس لحاظ سے اگر تو دیکھتا ہے کہ زمانے کے اندر برائیاں ہیں تو تو نے بیج برا بویا ہے، اگر تو صحیح اور درست بیج بونے کی کوشش کرتا تو زمانے کے اندر یہ تبدیلی آ سکتی تھی، لیکن تو نے اپنی طرف کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ تیرا دھیان تو ہر وقت مولوی کا اور مولوی کا تیری طرف ہے، نہ مولوی کو اپنے بیج کی طرف خیال ہے، نہ آپ کو اپنے بیج کی طرف خیال ہے کہ کر کیا رہے ہیں۔ تو میں یہ ساری فصلیں بھی تیرے لیے درسگاہ ہیں اگر تو درس لینا چاہے ان سے۔ ان فی ذلک لآیہ، دیکھیے فرمایا کتنی وضاحت سے فرمایا کہ یہ جو باتیں ہم تمہارے سامنے پیش کریں اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ہم ان نشانیوں کو نہیں مانتے۔ ہم اس نشانی کو مانتے ہیں کہ لاٹھی پھینکے سانپ بن جائے، پھر ہم مانتے ہیں کہ جی ہاں وہ تو نشانی تھا۔ اللہ یعنی شعبدہ بازیوں کو تو ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ ہے تعلق کہ وہ چیز ہے، ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ سانپ کیا ہوتا ہے اور لاٹھی کس کو کہتے ہیں، لاٹھی کا کام کیا ہے اور سانپ کا کیا ہے۔ یہ میری لاٹھی ایسی ہے جیسے سانپ کے منہ سے نکلی ہے، بولتے ہو کبھی محاورہ سنا ہے کہ نہیں؟ لاٹھی ایسی ہے جیسے سانپ کے منہ سے نکلی ہے، کیا مطلب؟ یعنی بڑی زہر والی ہے؟ نہیں بابا، تو سیدھی، لیکن سانپ ہوتا تو سیدھا ہے لیکن کبھی بیٹھتا بھی سیدھا ہے جی۔ ہائے 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 ہائے، میں اس لیے یہ مثالیں دے کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا اور فرعون بھاگ نکلا تھا، حاشا للہ وہ بھی دلائل کا وہ سانپ تھا کہ فرعون کو بھاگتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے کچھ دیر نہ لگی کہ ہاں اس ملک کے اندر جو میں مظالم کر رہا ہوں وہ مظالم، وہ ظلم کرنے کا مجھے حق تو نہیں پہنچتا تھا، لیکن آپ نے صرف اس لاٹھی اور سانپ پر کہہ کر کے ان نامرادوں فرعونوں کو جو اس وقت مظالم کر رہے ہیں اور ٹہا رہے ہیں قوم پر ظالم، ان کی طرف دھیان نہ دیا کہ یہ کس انداز میں سانپوں سے کانپ لے رہے ہیں اور کس انداز سے ڈس رہے ہیں اپنی قوم، ان کو حق کیا تھا اور یہ کر کیا رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم صحیح مفہوم سمجھنے کی طرف کبھی دھیان نہیں دیتے کہ اس کا اصل مدعا کیا ہے، حقیقت اس کی کیا ہے۔
ہم لفظوں کی بات پر الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ میں بار بار عرض کر چکا کہ قرآن یہ بارہا یہ کہتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ نماز ہے جو بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے۔ ہمارا مفتی، ہمارا قاضی، ہمارا مولوی فتوے لگاتا ہے کہ اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس فرقے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کوئی نہیں کہتا کہ نماز وہ نہیں ہوتی جو برائیوں سے نہ روکے، جو بے حیائیوں سے نہ روکے۔ پرلے درجے کے بے حیا ہیں نمازی، نمازی 5 وقت کے اور پرلے درجے کے بے غیرت، ان کو کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جو ساری دنیا سے بڑھ کر یہ کر رہے ہیں سارے کام، اس لحاظ سے ہم ان کو چھپانے کے لیے، اپنی کالی ہنڈیاں چھپانے کے لیے مفہوم ہی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں، اور فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوتی، فلاں قاری اور فلاں مولوی کے پیچھے۔ آئیے صحیح بخاری کو اٹھائیے۔ میں تو اسی لیے تو کلپ جاتا ہوں کہ اللہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جا کسی مولوی کے پاس چلا جا، مفتی کے پاس، کہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ بچہ امام رسول کے اپنے وقت میں، بوڑھے اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس امام کو رسول نے مقرر کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے اس کا وہ اسباب نظر آ جاتا ہے، اتنی بھی ابھی اس کو ہوش نہیں ہے اپنے کپڑے کی۔ آپ نے فرمایا لیکن قرآن تم سب سے زیادہ جانتا ہے۔ گویا اس ننگے ہو جانے سے یہ ننگا ہو جانا زیادہ ہے کہ قرآن کو آدمی نہ سمجھے اور قرآن کو نہ پڑھ سکتا، قرآن کا پتہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں قرآن کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، جانے یا نہ جانے، سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جس کو تم مقرر کر دو تنخواہ دے کر کہ تمہارے وہ کام کرے جیسے تم کہو، وہ تیسرے پر بھی پہنچے، چوتھے پر بھی، جیسے جیسے تم اپنے رسم و رواج بنائے ان کو تمہارے کہنے کے مطابق وہ بیچارہ کرتا رہے تو وہ امام ہے، وہ رہ سکتا ہے، ورنہ تمہاری مسجد میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ مسجد خدا کی قبر ہے۔ مسجد جو فرقہ بندوں کی رہ گئی، اور فرقہ بندوں کو جن چیزوں کی، جس فرقے کی جس چیز کو ضرورت ہے اس کی رسم پوری ہونی چاہیے جو اسلام کے ساتھ لگا دی گئی۔ حاشا للہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جتنی رسوم دین کے لحاظ سے آج تم کر رہے ہو، ہم کر رہے ہیں، ان کا دین کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں تھا، لیکن ہمارا رواج، ہمارے ہاں یہی صورت ہے کہ مر جائے تو قرآن پڑھواؤ، اور جتنا زیادہ پڑھواؤ گے اتنے ہی زیادہ بخشوا لو گے، اتنی بخشش تم کو مل جائے گی کہ پیسہ تمہارے پاس ہے۔ انا للہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، بھائیو اور ساتھیو، یہ سورہ الشعراء ہے، قرآن کریم کی سورتوں میں اس کا 26واں نمبر اور یہ 19ویں پارے میں۔ آپ ان آیات کریمات کو جو تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین سے شروع ہو رہی ہیں، یہ آج 9 آیتیں اس سورت کی ختم ہوئی ہیں۔ ان 9 آیتوں کو آپ پڑھیے،
دیکھیے کہ ان کے اندر وہ کون سی نشانی ہے جس نشانی کو آپ نشانی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کون سی نشانی ہے جس نشانی کو تمہارا مولوی نشانی ماننے کے لیے تیار ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں ان فی ذالک، اس میں جو قرآن ہم تمہارے سامنے پڑھ چکے اس میں نشانی نہیں نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن قرآن کو پڑھیے، وما کان اکثرہم مومنین، اکثریت اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی واضح بات ہے کہ اس کے اندر ہیں نشانیاں، آپ اس نشانی کو کوئی نشانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور قرآن نے پہلے فتویٰ دے دیا ہے، تحدی کے طور پر چیلنج کر دیا ہے کہ اکثریت ان نشانیوں کو نشانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر اکثریت اس کو نہیں ہے تیار ماننے کے تو فرمایا ان ربک لہو العزیز الرحیم، عزیز الرحیم، اللہ تیرا رب غالب آنے والا، پیار کرنے والا ہے، وہ غالب آنے والا ہے۔ ابھی تجھے اس کو نہ ماننے کی وجہ سے پکڑ نہیں رہا تو وہ رحیم ہے، ڈھیل دے رہا ہے، امہال کام کر رہا ہے اس کا۔ قانون امہال محل کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، وقت دینے کو کہ چلو کر لو، چلو ابھی درخوریت نہ کرو اور کر لینے دو اس کو۔ یہ قانون قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل دے رہا ہے کہ چلو آج نہیں شاید کل سمجھ جائے، کل نہیں شاید پرسوں سمجھ جائے، ابھی ڈھیل دی جا رہی ہے کہ سمجھ جاؤ۔ اللہ آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جملہ ہر رکوع پر آئے گا کہ یہ بات جو میں ان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ اس صورت کی خصوصیات میں سے خصوصیت، ہر نبی کا ہر رسول کا واقعہ قرآن بیان کرے گا، اور اس کے بعد اینڈ اس کا یہی کرے گا کہ اللہ العزیز الرحیم، اللہ غالب آنے والا، اللہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 100 ماؤں سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ اسی رحم و کرم کی وجہ سے ہم وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قصص سے وہ سبق ہم حاصل کریں جو قرآن ہم کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ